47 سے آزادی کا آغاز ہوا ہے. 1857 سے 100 سال پہلے یعنی 1757 اور نواب سراج الدولہ نے 82 کے میدان میں جام شہادت نوش کی. اور پھر اس کے بعد 1786 سے لے کر 1789 تک ٹیپو سلطان شہید اور ان کے والد محترم نے انگریزوں سے دھوکہ دیا ہے. اور جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اپنوں کی غداری کی وجہ سے تو انگریز نے ان کی لاش کو اپنے پیر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا اور ہماری حکمرانی ہو گئی. اور پھر انگریزوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ خدا کی بادشاہت جو ہے بادشاہ کی اور اس پر جو راج چلے گا وہ انگریز بہادر بنے. اور پھر ہندوستان پر ایک طویل سناٹا چھا گیا جب ٹیپو سلطان شہید کی شہادت ہوئی ہے اور کوئی آزادی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا. ایسے وقت میں دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک مدرسے سے پڑھنے والے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. یہی وہ مرد مجاہد ہے جس نے سلکی لیٹر موومنٹ کا آغاز کیا جسے آج دنیا تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں انڈیا کی گورنمنٹ انڈیا کے باہر قائم کرنے والے افغانستان کے اندر سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ انہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت جنہوں نے انڈیا کا جھنڈا اور انڈیا کی حکومت افغانستان کے اندر جا کر کے قائم کی تھی. یہ صرف اور صرف ایک مدرسے سے پڑھنے والے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. جب حضرت نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا تو ان کو کالا پانی کے اندر بند کر دیا گیا, مالٹا کے جیل میں بند کر دیا گیا. 3 سال وہاں پر ان کو قید و بند کی سزا دی گئی. روزانہ انگریز لوہے کو گرم کر کے ان کے جسم کو داغا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا وہ شیخ الہند آج ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں جنگ آزادی کی لڑائی سے اپنے ہاتھ کو دستبردار کرتا ہوں, آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تک اس جسم کے اندر جان ہے اور رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے شیخ الہند اس دیش کے لیے اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے, لیکن ایک مرتبہ انگریز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافی نہیں مانگ سکتا. یہ ہمارا کردار ہے دیش کی آزادی. آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ دیش کے لیے تم نے کیا کیا. ارے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ دیش کے لیے تم نے کیا کیا. اگر مسلمان دیش کی آزادی میں حصہ نہ لیتا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا, تحریک ریشمی رومال موومنٹ نہ چلتی, ہندوستان کے اندر انگریزوں کی غلامی ابھی بھی باقی رہتی اور ہم سب انگریزوں کے غلام ہیں. اور پھر جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے 3 سال میں ان کو ممبئی کے ایئرپورٹ پر لایا گیا ہے تو خود مہاتما گاندھی ان کے استقبال کے لیے پہنچے. اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1819 کے اندر جب جمعیت علماء ہند کا اس وقت قیام نہیں ہوا تھا, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اس کا قیام عمل میں آیا اور پھر حضرت نے خود مہاتما گاندھی کو مہاتما گاندھی بنایا. اور پورے ملک کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ فادر آف نیشن مہاتما گاندھی کو مہاتما کا خطاب دینے والے کوئی اور نہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ. اور آپ نے پورے ہندوستان کے اندر ان کا دورہ کرایا. مہاتما گاندھی نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, ہم کیسے جائیں گے. کہا جمعیت علماء ہند کے خرچے سے تم کو پورے ہندوستان کا دورہ کروایا جائے گا. اور پھر ایک متحدہ محاذ قائم کیا گیا, ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے ہاتھ میں تھی, اور ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ میں تھی. اور انگریزوں سے جو جہاد ہوا ہے اس میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, جس میں تقریباً 70,000 علماء کرام. خود انگریز مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ دہلی کے خیبر سے لے کر کے چاندنی چوک تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ. انگریز مورخ ٹامسن کہتا ہے جب میں اپنے دہلی کے خیمے میں مقیم تھا مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی. میں خیمے سے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں انگارے جلائے ہوئے ہیں. 40 مولویوں کو لایا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے
उलमा सारे के सारे उस आग में पक गए। अंग्रेज मुआर्रिख थॉमसन कहता है कि फिर मेरे सामने 40 उलमा को लाया गया और अंग्रेज ने कहा, ओ मौलवियों, तुम में से एक मौलवी आगे बढ़ करके ये कह दे कि हम इस जंग में शरीक न थे, हम सबको छोड़ देंगे। थॉमसन अंग्रेज मुआर्रिख कहता है, मेरा पैदा करने वाले की कसम, वो सारे के सारे मौलवी पक तो गए, लेकिन किसी ने अंग्रेज के सामने अपने सरे अकीदत को हम न किया। ये हमारी देश के लिए तारीफ है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अब्दुल रहमान का, मौलाना तौफीक साहब का, हकीम रईस साहब का, डॉक्टर अंजर साहब का, हाफिज सिराज साहब का और इस मुल्क में बसने वाले हर एक मुसलमान का इस मुल्क पर उतना ही हक है जितना इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है और इसके प्रेसिडेंट। हम जंग आजादी के अंदर किसी से पीछे रहने वाले नहीं, और इस देश के लिए अपना खून बहाया। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये तिरंगा जो आन बान और शान के साथ आपके सामने लहरा रहा है, इसको डिजाइन करने वाला कोई और नहीं, एक मुस्लिम लेडी है जो हैदराबाद की रहने वाली सुरैया तैयब जी थी, जिन्होंने इस देश को तिरंगे को डिजाइन किया है, जिसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल किला पर लहरा रहे हैं और पूरे देश में लहराया जा रहा है। इसको डिजाइन करने वाली एक मुस्लिम खातून है, इसने देश को तिरंगा दिया है, इसने देश को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत से हजरात सवाल करते हैं कि तुम मुसलमान हो